ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضاء تسلیما لامر۔ 10 محرم آ پہنچی، سب اپنی قربانیاں دے چکے۔ آئیے آج 10 محرم کے حوالے سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا میزبان سید علی کبیر ہمارے پروگرام ہائے کربلا والوں کو لے کر حاضر ہوا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب سید علی محمد نقوی صاحب۔ صاحب مولا حسین کی شہادت اور ان کے فضائل بیان کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ بہرحال جو آپ نے شروع میں جملہ پڑھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء تسلیما لامرہ، خود یہ جملہ ہی مولا حسین کی مصیبت بیان کرنے کے لیے بہت بڑا جملہ ہے۔ اس جملے کے بعد یعنی حسین اپنی مصیبت کو کیسے ہم تک پہنچا سکتے ہیں، تو بس ایک قرآنی آیت اور اس کے بعد مقصد حسین رضا بقضاء تسلیما لامرہ کہ پروردگارہ میں راضی ہوں تیری ہر اس چیز پہ تجھے طلب ہے، اور تیرے ہر امر کو بصر و چشم قبول کرتا ہوں بغیر کسی کی حجت۔ اور مولا حسین کا تو کمال ہی اطاعت تھا کربلا میں، ورنہ ممکن تھا کہ کسی کے اندر ہمت کے زمانے کے حسین کے اوپر کوئی ہاتھ ڈال سکے یا قتل کر سکے یا خان وادی تک پہنچ سکے یا لوگوں کو شہید کر سکے۔ یہ سارا کا سارا مشیت الہی تھا، جو وعدہ کیا تھا بچپن میں اس وعدے کو پورا کرنا تھا۔ میں مولا حسین کے لیے جب بات ہوتی ہے تو مولا حسین کی مصیبت کے ساتھ مجھے جناب زہرا کی مصیبت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ جب مولا حسین اس دنیا میں آتے ہیں اور جناب زہرا نے اپنے بابا کی گود میں دینا، تو کتنی دیر ہوئی تھی؟ چند منٹوں کا فرق ہوتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ، اس سے زیادہ کیا ہوگا۔ بس جیسے ہی مولا حسین کا نام رکھا فوراً جبرائیل آتے ہیں اور حسین کی پوری کربلا کی مصیبت پیغمبر اسلام کو بتاتے ہیں۔ چہرہ غمزدہ جناب زہرا جو ہے دیکھ لیتی، بابا خوشی کا موقع ہے، یہ آثار غم کیسے؟ کہا بیٹی زہرا ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے بتایا کہ حسین کو اس طرح قتل کیا جائے گا اور اس طرح جو ہے شہادت ہوگی، وہ پوری شہادت جناب زہرا۔ بعد میرا دل چاہتا ہے کہ پروردگار اگر 2 دن بعد 1 مہینے بعد بھی اطلاع دی جاتی تو کیا حرج تھا؟ کم از کم اس بیٹے سے زہرا کچھ دن تک محسوس تو ہوتی کہ میرا بیٹا حسین میری گود میں آیا ہے، مطلب آپ کی گود میں آپ کا بچہ آیا، اس کی مرنے کی اطلاع دے دی جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ اس بھیانک طریقے سے قتل ہوگا۔ لیکن ماں کا جو کریکٹر ہے نا، جو ہمارے یہاں آج تک ہماری خواتین نہیں سمجھ سکی، اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے۔ جو آنر، جو احترام، جو مقام اس اسلام نے دیا ہے اپنی عورتوں کو، اتنا احترام، اتنا آنر، اتنا بڑا اسٹیٹس کسی بھی مذہب اور دین کے اندر نہیں ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ یعنی جناب زہرا کو کچھ منٹوں کے بعد شہادت حسین کی خبر ملتی ہے اپنے بابا کے ذریعے سے، اور اتنی ہی محبت و جانفشانی سے جناب زہرا اس حسین کو پالتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں کہ کتنی بڑی قربانی شہزادی کی ہے، خود قربانی یعنی کربلا کی قربانی میں جناب زہرا کی شرکت دیکھا۔ ظاہراً نظر نہیں آ رہا کہ بیوی ہیں یہاں پہ موجود، لیکن ہم نے جو شروع کے پروگرام میں کہا تھا کہ بہت ساری چیزوں سے جناب زہرا کے آنے کے آثار ملتے ہیں کہ روایتوں میں موجود ہے، لیکن اگر ان کو بھی اگر ہٹا دیا جائے تو خود کسی کو یہ اطلاع دی جائے کہ تمہارا بیٹا اس طرح قتل ہوگا، تو جو عمومی طور پہ رواج ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ اس کو اس طرح پالا جائے، اس طرح رکھا جائے کہ یہ محفوظ رہے، یہی ہوتی ہے کوشش۔ لیکن جناب زہرا نے نہیں، اس چیز کو ہمیشہ نوٹ کراتی رہی، حسین وعدہ پورا کرنا، حسین وعدہ پورا کرنا، اور اس طرح تربیت کرنا۔ آپ دیکھیں مولا حسین جب کربلا پہنچے تو کیا مولا حسین نے اپنی ماں کو محسوس نہیں کیا ہوگا جب جناب زینب اتنی باتیں کر رہی ہیں، جب جناب زینب کی ناک میں خوشبو آتی ہے حسین کے خون کی، تو کیا مولا حسین کو یہ سب چیزیں نہیں آئی ہوں گی یا نہیں محسوس کی ہوں گی؟ محسوس کی ہیں، لیکن مقام اطاعت میں چوں چرا اگر مگر ایسے جملے نہیں ہوتے، وہاں صرف اطاعت ہوتی ہے۔ اطاعت کا مطلب ہی یہی ہے
کہ چاہے اچھی چیز ہو یا کوئی بری چیز آئے، میں اپنے خدا کی اطاعت کے لیے ہر صورت میں ہر حالت میں کھڑا رہوں گا۔ وہی حسین نے کیا۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب کچھ نہیں رہا، صرف علی اصغر رہ گئے تھے، یا بعض میں اس کے بعد بھی مولا حسین نے پھر مناجات کری پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار اگر اس سے بڑا بھی کوئی امتحان چاہتا ہے لینا مجھ سے، میں حسین تیار ہوں اس چیز کے لیے۔ خود حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد یہ جملہ کہنا، ردم بقضائی تسلیماً لامرے، یعنی اس وقت کتنی بڑی مصیبت ہے، سب شہید ہو چکے، حضرت عباس کی شہادت ہو چکی، علی اکبر کی شہادت ہو سکی، ہر ساتھی ہر بچہ خانوادے کا جا چکا، اب علی اصغر بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس وقت امام حسین اس جملے کے ذریعے سے اپنی اطاعت کا اظہار کرتے ہیں ایک، اور سامنے والوں کو میسج دیتے ہیں کہ تمہاری ایک مصیبت ہے، میرے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے، ان کو تو میں نے بہت پروردگار کی خاطر لیکن دل و جان سے قبول کیا ہے۔ تو امام حسین کا مقصد فقط قربانی دینا تھی بارگاہ خدا میں، کوئی لڑنا نہیں تھا۔ ہم تو آئے ہی یہاں قربانی دینے، بس یہی حسین کا مقصد تھا۔ اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا ایک آنے کی جگہ اور نکل جانے کی جگہ ہے، مثلا ایک مسافر خانے کی طرح ہے، آپ ہیں ٹیمپرری چلے جائیں گے، مسافر خانے کو کوئی اپنا گھر نہیں بنا لیتا، سب جانتے ہیں کہ ہم نے نکلنا ہے، دنیا مسافر خانہ تھی۔ حسین کو پتہ ہے کہ یہ مقام کوئی ہے، مقام تو اصلی بعد میں آئے گا۔ مولا حسین کو کیا، صاحب امام حسین کے بارے میں اس سے زیادہ ان کو ہی پتہ ہے۔ یار امام حسین کی شہادت کیونکہ میں نے بیان کرنی ہے اور مصیبتیں بیان کرنی ہیں، اور بچپن سے ریلیٹڈ مصیبت ہوں تو میں بہت کم روایتیں ایسی ہیں جن کو میں بیان کرتا ہوں، ان میں سے ایک روایت ہے کہ جب مولا حسین آخر میں رہ گئے، اب خود ان کو سفر شہادت کی طرف جانا ہے، تو جناب زینب کو بلایا اور کہا بہن زینب چلو۔ کہا بھیا کہاں چلنا ہے؟ کہا میرے ساتھ چلو ذرا سید سجاد کے خیمے تک۔ کہا بھیا تو امام ہے، وہ آنے والا امام ہے، تو مجھے کیوں لے کے جانا چاہتے؟ کہا نہیں بھیا چل میرے ساتھ، بہن چل میرے ساتھ۔ کہا کیوں؟ کہا میرے اندر ہمت نہیں ہے، اب طاقت نہیں ہے، میرا بیٹا جوان ہے، اگر فرط جذبات سے سید سجاد نے مجھے پکڑ لیا، ہمت نہیں ہے کہ چھڑا سکوں، میرے بیٹے سے مجھے چھڑا دینا۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ اس کے بعد بس اور کچھ جملے موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، مثلا اس سے زیادہ اور کیا حسین کی مظلومیت۔ بہرحال مولا سید سجاد سے ملاقات کرنا، اور مشہور جملہ ہے روایتوں کے اندر کہ جب جناب زینب نے ہلایا اور کہا بیٹا اٹھو بابا ملنے آئے، تو سید سجاد حیران تھے کہ بھومی اماں بابا کہاں ہیں؟ جناب زینب نے کہا یہ جو ضعیف کھڑا ہے تمہارے سامنے تمہارے بابا ہیں، یعنی کہ امام سید سجاد اپنے بابا کو نہیں پہچان سکے، جو صبح عاشور سے اور اس وقت تک میتیں اٹھا رہا ہے، جنازے اٹھا رہا ہے، شہداء کو لے کر آ رہا ہے۔ اتنی مصیبتیں امام حسین پر آئی کہ وہ جوانی سے ذوف میں آ گئے تھے۔ ذوف سے مراد جسمانی ذوف ہے، ضعیفی جسے ہم کہتے ہیں وہ۔ بہرحال امام سجاد سے ملاقات اور رخصت، جب واپسی آنے لگے تو رستے میں جناب فضہ سے مولا حسین نے کہا فضہ آپ میرے جو حجرے میں جاؤ، فلاں جگہ پہ سوٹ رکھا ہے یا کپڑا رکھا ہے وہ لے آؤ، لیکن بس ایک خیال کرنا جب تم واپسی آنے لگو نا تو کوشش کرنا کہ زینب نہ اس چیز کو نہ دیکھے۔ کنیز اس خاندان کی حکم امام تک گئیں اور اس لباس کو لیا اور اپنی عبا میں چھپا کے آنے لگی۔ زینب امام حسین کی بہن ہے، جو بہن خوشبو سونگھ سکتی ہے حسین کے خون کی، جو اپنی ماں کی گریے کی آواز سن سکتی ہے، بھلا ممکن ہے کہ حسین اس سے کچھ چھپا سکیں؟ بہرحال جب جانے لگیں تو جناب فضہ کو دیکھ لیا، کہا اماں فضہ کہاں جاتی ہو؟ کہا کچھ نہیں شہزادی، آقا نے کہا تھا کچھ کام تھا وہ۔ کہا نہیں، یہ تمہاری عبا میں کیا چھپا کے لے کے جا رہا؟ تو حضرت فضہ نے کافی کوشش کری کہ کسی طرح بغیر دکھائے میں مولا حسین کی بارگاہ میں پہنچوں، جناب زینب بیچ میں کھڑی ہیں۔ کہا نہیں اماں فضہ دکھاؤ کیا ہے۔ بس جناب فضہ نے جب وہ ہٹایا تو اس لباس کو دیکھ کے جناب زینب نے گریہ شروع کر دیا۔ اماں فضہ پریشان، بیٹی زینب کیوں روتی ہو؟ کہا اماں تم جانتی ہو یہ کیا چیز ہے؟ کہا بی بی مجھے آقا نے کہا تھا کرتا لے کر آ جائیں، میں کرتا لے کے جا رہی ہوں۔ کہا اماں یہ کرتا نہیں ہے، یہ میرے بھائی حسین کا کفن ہے۔ تو کہا یہ بیٹا کفن کیسے؟ کہا جب بچپن میں ماں اس کرتے کو سیتی تھی نا، جب سیتی جاتی تھی روتی جاتی تھی تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا اماں یہ کپڑے سینے کے دوران رونا کیسا؟ کہا زینب تجھے آج سمجھ میں نہیں آئے گا، جس دن تیرا بھائی آخری ملاقات کے بعد یہ کرتا پہنے گا نا تب تجھے سمجھ میں آئے گا کہ میں اس کرتے کو سیتے ہوئے کیوں رو رہی ہوں۔ اور بس اس وقت جناب فضہ سے کہا کہ فضہ یہ کفن ہے میرے بھائی کا جو میری ماں نے آخری وقت میں تیار کیا تھا،
اور مولا حسین جو ہے اس کو زیب تن کر کے اپنے جہاد کے لیے جاتے ہیں۔ روایت ہے امام حسین کا جہاد میں جانا۔ عمر ابن سعد ملعون نے ایک جملہ میرے استاد آغا محمد علی حسینی صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ کہتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمر ابن سعد یہ کہتا ہے اپنے رفقا سے، اپنے سپاہیوں سے کہ دیکھو جب تک حسین کی تلوار باہر ہے نا تب تک میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں اپنے آپ کو خود بچانا، لیکن جب حسین کی تلوار نیام میں چلی جائے نا پھر بے جگر ہو کے حسین پہ حملے اور آپ دیکھیں مولا حسین جب آخری وقتوں کے اندر گئے ہیں اور ارادہ کر رہے ہیں کہ جائیں ادھر مثلا مقتل کی طرف، تو وہ جدائی اور وہاں تک مولا حسین کے لیے جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ آخری جو رخصت تھی وہ انتہائی تکلیف دہ عمل تھی۔ ہر شہزادی مولا حسین کی زیارت کرتی تھی، ہر شہزادی روکنا چاہتی تھی۔ خود جناب زینب مثلا جس بھائی کے لیے زینب نے یہ وعدہ کیا ہو کہ میں اس کے بغیر سفر نہیں کروں گی، اور جب بھی حسین کربلا کے لیے سفر پہ جائے گا میں جاؤں گی، لیکن وہی زینب جو کل تک جو میں نے مصائب میں بتایا تھا کہ جناب اون محمد یا جناب حضرت عبداللہ اون محمد کو لے کر آئے تھے تو کہا تھا کہ دیکھو عبداللہ اگر شوہر ہو حق ہے تمہارا، لیکن میں تمہیں بتاتی ہوں کہ زینب ایک قدم اٹھائے گی مر جائے گی۔ وہی زینب بہن اپنے بھائی کو مقتل کے لیے بھیجتی ہے، لیکن اس زینب کو، کیونکہ اب جناب زینب کا وہ وعدہ شروع ہوگا جس میں امام حسین کی اس شہادت کو محفوظ کرنا ہے۔ بس مولا حسین تیار ہوتے ہیں اور مقتل کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے، اور وہی کہ حملے کرنا شروع کیا۔ آؤ دیکھو اس ضعیف کی جو اپنے جواں بیٹے کی لاش علی اکبر کی اٹھا کے لائے، آج اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے جواں بھائی کا لاشیں اٹھایا، آج اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے اصحاب، انصار، اعوان، اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، اور مولا حسین بھرپور طریقے سے جہاد شروع ہے۔ یعنی میں جب مولا حسین کے جہاد کو دیکھتا ہوں تو یہ تو وہ ہے کہ جو بالکل اینڈ ہے، آخری جہاد ہے، لیکن جب صبح حر کے بیٹے کو لے کے چلے تھے تو ان ملعونوں نے اتنی آسانی سے مولا کو لاشا نہیں لانے دیا تھا۔ کوشش تو ہوتی تھی کہ حملے کرتے رہیں ہر موقع پہ، بہرحال صبح سے جب حر کا جنازہ لے کے، حر کے بیٹے کی لاش لانے کے بعد سے اور آخری وقت تک، مطلب میں نے کہا نا حضرت علی اصغر کے جو تیر لگا تھا وہ خود مولا حسین کے پیوست ہوا تھا، تو ان زخموں کا بھی امام حسین کے اوپر بہت زیادہ اثر۔ صبح سے زخم کھا رہے ہیں، اب تو بالکل خود جنگ میں لڑنے کے لیے آ گئے، تو اب تو براہ راست تیر اور تلوار آ کے لگ رہے ہیں مولا حسین کے، اور مستقل حملے ہو رہے ہیں، لیکن ان حالتوں میں مولا حسین کا مستقل جنگ کرنا اور بھرپور طریقے سے جنگ کے اندر اپنے وجود کو بتانا اور یہ بتانا کہ امام وقت ہوں، اپنا اختیار رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن جیسے ہی کہتے ہیں نا کہ ندائے غیبی ہاتف کی آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ اتنا سننا تھا۔ مولا حسین نے اپنے ذوالفقار کو اپنے نیام میں ڈالا اور اطاعت خدا کے لیے جھک گئے۔ بس جیسے ہی ہاتف غیبی کی آواز آتی ہے مولا حسین نے نیام تلوار میں ڈالی، عمر سعد کے افراد نے حملے شروع کیے، اور آخری جو تیر ہرملہ کے تیر کی بات کر رہا ہوں، مولا حسین کا پورا جسم اطہر جو تھا پورا کا پورا، جسے کہتے ہیں جگہ جگہ تیروں سے یعنی پیوست ہوئے تیر مولا حسین کے۔ بڑا پریشان ہے عمر ابن سعد، حسین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ نہیں آ رہے، تو اس وقت ہرملہ کو بلایا کہ ہرملہ حسین کو گھوڑے سے گرانا ہے۔ اب ہرملہ بھی پریشان ہے کہ میں مولا کے ماروں تو کس جگہ تیر ماروں۔ وہ کہتے ہیں ہرملہ نے اپنے جو حضرت علی اصغر کے تیر سے شاخہ مارا تھا وہی تیر مولا حسین کی پیشانی کی طرف نشانہ لگایا اور اس تیر کو چھوڑ دیا۔ بس اس تیر کا نتیجہ تھا کہ حسین ذوالجناح پہ ٹک نہ سکے، زمین کربلا کی طرف آئے، اور بہت مشہور و معروف روایت ہے کہ حسین کافی دیر تک جو تھے نیزوں پہ رہے اور تیروں پہ رہے، اور تیروں کے اندر میرے استاد نقل کرتے تھے کہ مولا حسین کیونکہ جب جنگ کرتا ہے تو انسان کا جو سینہ ہوتا ہے سامنے ہوتا ہے، تو جتنے تیر آتے تھے وہ جسم پہ لگتے رہتے تھے۔ جب مولا حسین زمین کربلا پہ آئے نا، اب حسین نے سجدہ بھی تو کرنا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، ایسے تو حسین چاہے گا نہیں، علی کا بیٹا ہے۔ کہتے ہیں اتنے تیر تھے کہ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین کربلا پہ رکھا اور شاید تھاما، اور اپنے تیروں کو جو کہ اب زمین پہ لگ رہے تھے اپنے جسم کو اتنا زور دیا کہ وہ جو تیر تھے وہ جسم سے نکل کے پشت سے نکلنا شروع ہو گئے، اور حسین نے اپنی جبی جو ہے سجدے زمین کربلا پہ رکھی، اور یقیناً مجھے مولا حسین نے آخری سجدہ کیا ہوگا، وہ اس کے بعد ملعون شمر ملعون آتا ہے امام حسین کے اوپر،
اب میں نے کہا نا میرے پاس جملے نہیں ہیں کہ میں کیسے بیان کروں. امام حسین کے ساتھ گستاخی کرتا ہے اور سینے پہ سیدھا لٹھانے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خنجر کو جو بہت تیز تھا پہلے کند کرتا ہے. لیکن ابھی تو ہم نے قربانی کا دور گزارا ہے, کتنی شدت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ چھری یا چاقو جس سے قربان کیا جائے تیز ہو, اور اتنی جلدی کہ پہلے نرخرا کاٹو یا شہرک کاٹو تاکہ جلد سے جلد جو ہے اس کی جان نکل جائے. لیکن اس ملعون نے آ کے کند کیا اس خنجر کو اور حسین کو گلے سے نہیں پشت سے کاٹنا شروع کیا. اور میں بس مصائب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب وہ اٹھا کے ملعون خنجر مارتا ہوگا, تلے زینبیہ سے جناب زینب چلاتی ہوں گی, نانا تمہارے بیٹے کو دیکھو کس طرح شہید کیا جاتا ہے. لیکن بعض علماء روایت کرتے ہیں کہ جب حسین کا سر جدا ہو رہا تھا تو حسین کا سر اس کی ماں کی گود میں موجود تھا. ہر ضربت پہ جناب زہرا چلاتی تھی کہ واہ محمد واہ علی. مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا, مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا, اور کہیں صبت پیغمبر ثنا کا دیکھا. میں نے دیکھا کا گلا خون میں تر, میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر, میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا, میں نے دیکھا میں نے دیکھا لمحے شاہ کو آلودہ خون, میں نے عباس کو بھیجا لب دریا گر پڑے سبت نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر, گر پڑے سبت نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر,
علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا، علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا، 3 دن کی پیاس میں وہ حوصلہ تھا علامہ، ظلم کے اسیر نے رن میں ایک صغیر نے مسکرا کے فوج شام کو رلا رلا دیا، دین کو بچا لیا۔